کیا اس مہینے کی فضیلت و اہمیت صرف شہادت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے یا اس کے علاوہ اور سب وجوہات ہو سکتے ہیں؟ دوستو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یوم عاشورہ زمانہ جاہلیت سے ہی قریش مکہ کے نزدیک بہت بڑا محترم دن سمجھا جاتا تھا، مبارک والا ایام سمجھے جاتے تھے، اور ماہ محرم کے عاشورہ یعنی 10ویں ذی الحجہ کے دن ہی زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کے اوپر غلاف لگایا کرتے تھے، غلاف ڈالا جاتا تھا، اور دوستو قریش اس دن روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ عاشورہ کی تاریخی اہمیت، تاریخی پس منظر کیا ہے؟ تو آپ مطالعہ کریں گے کہ عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور دنیا میں بھی چیز مشہور ہے کہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم جو کہ نواسہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، جو کہ دردناک و المناک واقعہ ہے۔ یقیناً اس سے اس کا نسبت سے اس کا تعلق ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت صرف اور صرف شہادت امام حسین سے ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب سے اس دنیا کا وجود ہے اس وقت سے لے کر آج تک عاشورہ کے دن بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ میرا دوست، یہ عاشورہ بہت ہی بڑا محترم بالشان اور عظیم الشان دن ہے۔ تاریخ کے بڑے بڑے واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشورہ ہی کا دن یعنی 10ویں محرم ہی کے دن آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور عاشورہ ہی کے دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اور پیارے دوستو، عاشورہ ہی کا دن تھا کہ ادریس علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا۔ اور پیارا دوست، یہی وہ دن عاشورہ کا دن ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی، یعنی کوہ جودی پہاڑ پہ آ کر ٹھہری تھی۔ اور اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب سے نوازا گیا، اور آپ کو آگ سے نجات ہوئی، آپ کے لیے آگ گلزار بنا۔ اور یہی وہ مبارک دن ہے کہ اسی دن سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور یہی عاشورہ کا دن ہے کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی، اور آپ بادشاہت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے۔ اور یہی عاشورہ کا دن ہے کہ یوسف اور یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ایک لمبی عرصے مدت کی جدائی کے بعد ہوئی، اور اسی دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے، ان کی تشدد سے آزادی حاصل ہوئی، نجات ملی۔ اور یہی عاشورہ کا دن موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نازل ہوئی، اور اسی دن جب سلیمان علیہ السلام سے بادشاہت چھین لی گئی تھی تو آپ کو دوبارہ اسی دن بادشاہت ملی تھی۔ اور یہی عاشورہ کا دن ایوب علیہ السلام کو ان کی بیماری سے صحت یابی نصیب ہوئی تھی۔ دوستو، یہی عاشورہ کا دن ہے کہ یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اس کے بعد آپ کو جو رہائی ملی، یہی عاشورہ کا دن ہے۔ اور یہی عاشورہ کا دن ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب ٹلی، ان کی توبہ قبول ہوئی، اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ اور پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا عظیم تخلیق، جیسا کہ دنیا کا دستور ہے کہ ایک ماں ایک باپ سے انسان کا وجود ہوتا ہے، انسان کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کر کے دکھایا۔ دوستو، یہی عاشورہ کا دن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور یہی عاشورہ کا دن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ان لوگوں نے ان کو قتل کیا نہ سولی دی، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہی وہ عاشورہ کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمان پہ اٹھایا، اور دوبارہ قیامت سے پہلے آپ اس دنیا میں آئیں گے۔ اور پیارے دوستو، اسی دن اہل قریش والے خانہ کعبہ پہ یعنی اسلام سے پہلے خانہ کعبہ پہ غلاف لگایا کرتے تھے۔ اور پیارے دوستو، یہی عاشورہ کا دن ہے کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمائی۔ اور پیارے دوستو، یہی وہ عاشورہ کا دن ہے جس سے پوری دنیا واقف ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ عاشورہ کے دن کی جو شہرت ہے، جو دنیا جانتی ہے آخر کیوں ہے۔ تو دوستو، یہی وہ عاشورہ کا دن ہے، یہی 10ویں محرم ہے۔ اسی دن کوفی فریبکاروں، غداروں، مکاروں سے نواسہ رسول اور گوشہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا۔ یعنی یہی عاشورہ 10ویں محرم کا دن ہے، جس سے اس محرم کو یاد کیا جاتا ہے کہ یہ محرم غم کا دن ہے، یہ محرم میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جا سکتا، اس محرم میں کوئی خوشی کا کام نہیں کیا جا سکتا، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوستو، یہی وہ محرم یعنی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ کا دن ہے کہ جس دن نواسہ رسول کو کربلا کے اندر شہید کیا جاتا ہے۔ اور دوستو، یہی وہ عاشورہ کا دن ہوگا، یہی 10ویں محرم ہوگا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی۔ پیارا دوستو، ان تمام باتوں سے، ان تمام تاریخی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوم عاشورہ الحرام کی کتنی بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ آخر میں بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو، جو بات کرنی ہے، جو کام کرنی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کی روزی بہت بڑی فضیلت و اہمیت کا حامل ہے، اور عاشورہ کے دن ہمیں کیا کرنی ہے؟ اپنے اہل و عیال پہ، اپنے گھر والوں پہ اوسعت کرنی ہے، کھانے کے تعلق سے دسترخوان کو عمدہ سے عمدہ سجانا ہے،
عاشورہ کا دن اپنے گھر والوں کو فراخی کرنی ہے، وسعت کرنی ہے، اس پر عمل کرنی ہے۔ جہاں تک اس کے علاوہ جو دیگر رسومات خرافات ہمارے معاشرے ہمارے سماج میں جاری و ساری ہے تو اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہے، اس سے خود کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ کیونکہ دوستو مان لی بھی جائے کہ شہادت امام حسین کا جو دردناک اور غمناک واقعہ ہے، اسی واقعہ کی وجہ سے، اسی واقعہ کے بنا پہ اس ماہ محرم کی فضیلت ہے، اس کی شہرت ہے، تب بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہداء کی موت پہ غمی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جیسا کہ میں نے پڑھا شروع میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ان کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن یہ بات تمہارے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک شاعر بھی کہتا ہے ماتم وہ کریں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ماتم وہ کرے جو منکر ہے حیات شہداء کی، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اگر مان لی جائے آپ کی بات درست ہے کہ اس ماہ مبارک کی اہمیت و فضیلت کربلا کی واقعہ سے ہوئی ہے، تب بھی آپ کی بات غلط ہے کہ اس شہادت کی وجہ سے غمی منایا جائے اور کوئی اچھا کام اس ماہ مبارک میں نہ کیا جائے۔ لوگوں کے درمیان یہ چیز مشہور ہے، اس مبارک مہینے میں ہم مچھلی نہیں کھا سکتے، کوئی خوشی والی شادی بیاہ نہیں کر سکتے۔ دوستو یہ بات بالکل سراسر غلط ہے، من گھڑت ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طریقے سے اس ماہ مبارک میں ڈھول تاشے تعزیے وغیرہ بنانا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے ان کاموں میں، ان رسومیات کاموں میں، ان بدعات کاموں میں شرکت بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں بچنی ہے، اور جہاں تک ہو سکے ہمیں اہل بیت اور نواسہ رسول سیدنا حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کے لیے دعائیں کرنی ہے اور صدقات وغیرہ کرتے رہنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے نیک اعمال عبادات میں منہمک رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔